سے ایک واقعہ آتا ہے. ہم سب کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہیں. ایک بوڑھی عورت پیچھے سے سلام کرتی ہے اور ساتھ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پیچھے فرشتے چل رہے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کا لگام پکڑ کے تھے. وہ بوڑھی عورت سلام کر رہی ہے، آپ پیچھے پلٹ کے دیکھیں. آپ پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون عورت ہے جو مجھے سلام کر رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ان کے سلام کا جواب مت دیجیے، چلتے رہیے. کچھ دور چلنے کے بعد ایک بوڑھا شخص سلام کرتا ہے. آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے. پوچھتے یہ کون ہے؟ تو آپ ان کے سلام کا جواب دیجیے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ بوڑھی عورت سے مراد دنیا تھا کہ دنیا کی زندگی اتنی ہی باقی ہے جتنی بوڑھی عورت کی زندگی باقی رہتی ہے کہ ایک پاؤں قبر میں اور ایک پاؤں زمین پر. ایک پاؤں قبر میں ایک پاؤں زمین پر. ہر بوڑھے کا تو ہے. کبھی ایسے تو کسی کا بھی بھروسہ نہیں ہے، لیکن انسانی اعتبار سے جو انسان جو اپنے آپ کو جو تقاضا لگاتا ہے کہ فلاں شخص کتنا دن رہ سکتا ہے. تو ہم سب کے نبی رحمت للعالمین نے ان کو سلام اس لیے نہیں کیا. علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ سلام کرتے تو سارے کے سارے امت دنیا اختیار کرنے والے بن جاتے، دنیا کی طرف مائل ہو جاتے. اور بوڑھے شخص سے مراد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، جو آپ کو سلام بھی کیا اور مرحبا 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 کا مبارکباد بھی پیش کیا. اس کے بعد آپ کی تشریف ایک طرف چلتی ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص بو رہا ہے زمین میں، کھیتی میں، اور فوراً فصل تیار ہوتا اور کاٹ لیتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے کہ یہ کون لوگ ہیں جو فصل کو کھیت میں لگایا اور فوراً تیار ہو گیا اور اس فصل کو کاٹ بھی لیا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستہ میں صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کے صدقہ کا بدلہ دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. صدقہ ایک ایسا چیز ہے کہ انسان کو بڑے بڑی آفات سے، بلا سے، حادثات سے، مشکلات سے بچاتا ہے. بڑی بڑی بیماریوں کے لیے وہ شفا یاب ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ تم صدقہ عطا کیا اور پھر اس کا نعم البدل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ دو گے اللہ کے راستے میں 10 گنا تمہیں عطا فرمائے گا. علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ 10 سے 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسی طریقہ سے فرمایا گیا کہ کچھ دور چلنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی راستہ میں چل رہا ہے اور اس کے سر پہ بڑا سا پتھر گر رہا ہے اور چور چور ہو جاتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر پتھر گرتا ہے، پھر چور چور ہو جاتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو مؤذن کا اذان تو سنتا تھا لیکن نماز کے لیے نہیں جاتا تھا. نماز تو فرض ہے نا، اور نماز کے اندر اذان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آتی ہیں اور نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. تو بندہ کامیابی تو دنیا میں اختیار حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، لیکن اللہ کہ منادی کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم یہ کامیابی ہمیں نظر نہیں آتا. تو ایسے شخص کا سزا علماء فرماتے ہیں کہ بڑا سا پتھر اس کے سر پہ گرتا ہے اور وہ چور چور ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرتے ہیں، پھر پتھر کو گرا کے اس کو چور چور کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہم سب کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے اور سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے سامنے حلال سا گوشت رکھا ہوا ہے اور خوشبودار گوشت ہے، لیکن اس سے وہ کھاتا نہیں ہے.
اور بدبودار جو گوشت ہے اس سے بدبو آ رہی ہے، بدبودار کھانا کو وہ کھا رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہم سب کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اتنے خوشبودار کھانا سامنے پڑا ہوا ہے اور اتنی لذیذ نعمت ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے وہ نہیں کھا رہا ہے، لیکن بدبودار کھانا کو وہ اختیار کر رہا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر حلال بیوی کو چھوڑ کر کے غیر محرم کے پاس جایا کرتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، اور ہم سب کے نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح ہونے کے بعد جو کل تک ہمارے لیے جو عورت حرام تھی وہ حلال ہو گئی، وہ ہمارے نکاح میں آ گئی، ہمارے تابعداری میں آ گئی، اس کا ہر حقوق ہمارے اوپر آ گیا، نانو نفقہ سکنا سب کچھ۔ لیکن نکاح سے پہلے کل تک وہ حرام تھی، نہ ہمارے اوپر نہ اس کا نانو نفقہ تھا، نہ سکنا تھا، کچھ نہیں تھا۔ اگر رشتہ شرعی رشتہ اگر جائز نہیں ہوتا یا مقدر میں نہیں ہوتا تو رشتہ ٹوٹ بھی سکتا تھا، کسی اور سے پھر اس کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ جب تک یہ رشتہ نہ ہو تب تک وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ بات کرنی فون وغیرہ سے جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت میں جو جائز قرار دیا ہے، شادی کے بعد ہی تمہارے لیے اس سے بات کرنا جائز ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اگر کہا جائے لو میرج، جس کو دیکھیے اسی میں پڑا ہوا ہے، اور نکاح سے پہلے خوب باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ شریعت میں یہ بات کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے اس سے پہلے ہمارے لیے غیر محرم سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہم کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حلال قرار دیا ہے، پھر ہم حلال کو چھوڑ کر کے حرام کی طرف مائل ہوں۔ تو اس کا مثال یہاں پر یہ دیا گیا کہ اتنا بہترین خوشبودار کھانا، لذیذ میوہ تمہارے پاس موجود ہے، لیکن حرام کو تم کھا رہے ہو۔ ایک مثال اور دیا گیا، بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایک کہہ کے بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہوگی، کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ اس کے پیٹ کے اندر بہت سارے سانپ چل رہے ہیں، بہت سارے سانپ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھے یہ سانپ بہت سارے اس کے پیٹ میں جو چل رہا ہے، اور پیٹ پھلا ہوا ہے، پیٹ پھٹتا ہے، سانپ نکلتا ہے، پھر پیٹ پھول جاتا ہے، یہ کارن کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ سود خور ہیں، جو دنیا کے اندر حرام بیاض والا پیسہ کھایا کرتے تھے، حلال کو چھوڑ کر کے، یعنی کہ رقم سے رقم کو کمایا کرتے تھے، پیسے سے پیسے کو کمایا کرتے تھے۔ سود بھی ہمارے لیے حرام ہے، اور سود سے جو بھی کاروبار کیا جائے وہ سب حرام ہے ہمارے۔ اگر حرام کمائی کا ہم کھانا کھائیں گے، ہم حرام کمائی کے کپڑے پہنیں گے، تو ہمارے لیے نماز قبول ہوگی نہ، ہماری عبادت قبول ہوگی نہ، ہماری دعا قبول ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ چند رقم عطا فرمائے اسی پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دولت نہ مانگیں۔ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ انسان بیمار ہے، ڈاکٹر نے بول دیا فلاں فلاں تمہیں پرہیزی ہے، نہیں کھا سکتے ہو، دولت سامنے ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا، کھا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے روزی مانگو، روزی مانگو، روزی کی برکت مانگو، روزی جو تمہارے مقدر کی ہے وہ ملے گی اور تم کھاؤ گے، اور اس کی برکت مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب برکت عطا فرما دے، اور برکت جب ملے گی تو تمہارے پھر تکلیف اور مصیبت والا معاملہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ آج کل ہم تمام مانگتے کہاں برکت؟ اللہ تعالیٰ سے حلال روزی کا دعا کیجیے،
ایک حدیث ہے اللہم اغفری بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ غنی بھی بنائے گا اور قرض سے بھی بچائے گا, روزی میں برکت بھی عطا فرمائے گا. وقت زیادہ ہو رہا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہم تمام کو کہیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کا سنت